الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے. اس سے قبل ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کر اس پورے قرآن کو بطور ہدایت نامہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر کون وہ لوگ ہیں جو اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور پھر ہدایت پانے کے بعد ان کے اندر کون کون سی صفات آتی ہیں، کون سے عقائد ہیں یا وہ مطالبے ہیں جو قرآن ہم سے کرتا ہے، کون سے اعمال ہیں بہت بنیادی طور پر جس کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، اس کا ذکر تھا. گویا متقین اور ہدایت پانے والوں کی جو صفات ہیں ان کا بیان ہوا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں. اب اگلی 2 آیات میں ان پکے کافروں کا بیان ہے، ان کا تذکرہ ہے، جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو انہوں نے دعوت کو سمجھا، دین حق کو وہ پہچان گئے، اللہ کے نبی کو وہ پہچان گئے، لیکن حقیقت کے جاننے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے سرکشی کی، ہٹ دھرمی کی، اور اپنے انکار پر، اپنے کفر پر جم گئے، اور پھر یہ طے کر لیا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان 2 آیتوں میں تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا یہ کہ انکار کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، ای اثبتوا علی الکفر، یعنی نہ صرف یہ کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بلکہ اپنے کفر اور اپنے انکار پر جم گئے، ہٹ دھرمی کر لی. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب اپنے کفر سے باز نہیں آنا ہے. تو ایسے کافروں کے لیے، ایسے منکرین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سواء علیہم، اب ان پر برابر ہے، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا یہ کہ آپ انہیں نہ ڈرائیں. یعنی اب ان کو آگاہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، ان کو دعوت دینا نہ دینا دونوں برابر ہے، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. کیوں؟ لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. یعنی انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. یعنی اب ان کے دل ہے، ان کے پاس عقل ہے، لیکن یہ حق نہ سننا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں.
کان ہیں لیکن حق کو سننا نہیں چاہتے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. یعنی آنکھیں ہیں، بصارت ہے، لیکن یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خدا کا سچا دین کیا ہے، ہمارا سچا خدا کون ہے اور کون معبودان باطلہ ہیں، یہ اب دیکھ نہیں پا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے پکے کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک طرح کا فریڈم اور اختیار دے رکھا ہے کہ اب وہ چاہے تو حق کو قبول کرے اور چاہے تو انکار کر دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو مقصود ہے وہ ہمارا امتحان مقصود ہے. ہر فرد بشر سے اللہ کو یہ مقصود ہے کہ تم اس دنیا میں رہ کر اس بات کا امتحان دو کہ تم اچھائیوں کو قبول کرو گے، تم نیکیوں کی طرف چلو گے یا برائی کی طرف چلو گے. سورہ تبارک الذی میں ہے، سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت و زندگی کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، کون ہے جو حق کو قبول کرتا ہے اور کون ہے جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اصل میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کی، انذار و تبشیر کیا، حق کو واضح کیا، ان پر زور زبردستی نہیں کی. قرآن مجید میں ہے اسی سورۃ البقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں. یعنی حق واضح کر دینا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، یہ داعیوں کی ذمہ داری ہے. اور اب سامنے والوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو قبول کریں، حق کو پہچان کر. لیکن جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود اسے قبول نہ کریں، پھر اللہ کی سنت ان پر طاری ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے. وہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ جو ان کے دلوں میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. ان کا جو اندر کا مادہ ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ اندھے بہرے ہو کر بھٹکتے رہتے ہیں. ان کے لیے سوائے عذاب کے اب کچھ نہیں ہے. ان دو آیات میں ایسے پکے کافروں کا بیان ہے جس میں کفار مکہ بھی شامل ہیں، جو مکے میں بڑے بڑے سرداران ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. اور اسی طرح مدینے کے جو یہود تھے، وہاں کے جو سرکش لوگ تھے، جن کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا، انہوں نے تورات میں سب کچھ پڑھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی نے آ کر کے بات واضح کی ان کے سامنے، پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. اور یہی حال ان منافقین کا بھی ہے جو بالکل پکے منافقین تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ، کہ وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہٹ دھرمی کی تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور یہ نہ صرف یہ کہ صرف ان کے لیے تھا، بلکہ یہ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب بھی یہ دعوت پیش کی جائے گی، جب بھی یہ قرآن کی دعوت آئے گی، تو اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو فوراً لبیک کہیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو انکار کر دیں گے. حق واضح ہو جانے کے باوجود، حق کے پہچان لینے کے باوجود وہ انکار کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ کھولتے ہی نہیں ہے، ان پر مہر لگا دیتے ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. حالانکہ یہاں منافق کا لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ منافقوں کے لیے ایک اور پوری سورت ہے، سورۃ المنافقون، اور بہت سی جگہوں پر منافقین کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں عام رکھا گیا ہے کہ ایک پورا کیریکٹر گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے.
اب اس کی روشنی میں ہم اور آپ دیکھ لیں جو بھی اس کیٹیگری میں یا اس سانچے میں بیٹھتا جائے وہ سب مراد ہو سکتے ہیں، اور خاص طور سے وہ منافقین جو مدینے میں تھے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں بعض وہ بھی ہیں، بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اصلاً مومن نہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے یوم آخرت پر، یہ مدینے کے منافقین بھی یہی کہتے تھے، اور خود مدینے کے جو یہودی علماء تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے نا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، اور بہت سے لوگ انبیاء کو مانتے ہیں، تو ہم تو ایمان والے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ اگرچہ کرتے ہیں لیکن وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ کوشش تو کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی، حالانکہ یہ دھوکہ دے نہیں پائیں گے۔ دھوکہ اصل میں کس کو دیں گے؟ یہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ وما یشعرون، حالانکہ انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اصلاً اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، جب انہوں نے اپنے دل میں بیماری پال لی ہے، بیماری کا ہی انتخاب انہوں نے کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہاں بھی لاگو ہوئی، اور فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اور یہ مرض، یہ روگ کیا تھا؟ نفاق کا، دوگلے پن کا، کہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف کفر کا ساتھ، ایک طرف کفر میں لپٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ پکے کافروں کے لیے تو کہا گیا کہ بڑا عذاب ہے، لیکن ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب ہے جو انہیں بہت تکلیف دے گا۔ حالانکہ یہ آج تکلیف سے ہی بھاگ کر منافقت اختیار کر رہے ہیں، تو ان کو وہ عذاب ملے گا جو انہیں اور تکلیف دے گا۔ بما كانوا يكذبون، اس سبب سے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اس جھوٹ کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں پکڑے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بگاڑ نہ پیدا کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد برپا کرنے والے ہیں، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں اصلاح ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے دشمنی نہ مول لیں، نہ یہود سے، نہ کفار مکہ سے، اور نہ یہ مسلمانوں سے، یہ تو اصلاح کی چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ فساد ہے، یہ فساد نہ کرو۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا خبردار، سن لو لوگو، انہم هم المفسدون، یہ وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اچھا، بہت یہاں بار بار یہ آ رہا ہے کہ وما یشعرون، لا یشعرون، یعنی انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں بعض منافقین ایسے بھی تھے جنہیں واقعی شعور نہیں تھا، وہ یعنی جان بوجھ کر نفاق نہیں کر رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، چلو کون دشمنی مول لے۔ کچھ تو بڑے پکے منافق تھے جو جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے مفاد کے لیے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، انہیں اصلاً واقعی شعور نہیں تھا۔ تو انہی کا تذکرہ گویا یہاں ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ فسادی ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، کس طرح ایمان لے آؤ؟ کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے. کون؟ یہ صحابہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، اس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ. تو قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئے اس طرح جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ بیوقوف، ان کی نظر میں یہ بیوقوفی تھی کہ گھر چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، مصیبت، گھر بار سب چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، قبیلہ چھوڑ کے آ گئے، اور یہاں یہ بیوقوف ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دیا جس کا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بیوقوفی ہے، کیا ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، الا، خبردار لوگو، سن لو، انہم ہم السفہاء، یہ دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، اصلاً یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں معلوم نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیش کا اجر، ہمیشہ ہمیش کی نیکیاں، ہمیشہ ہمیش کا بدلہ، ہمیشہ ہمیش کا نفع چھوڑ کر دنیا کے حقیر سے نفع کے لیے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں نفاق کا. اصلاً تو یہ بیوقوف ہے، عقل مند تو وہ ہے جو اس دنیا، حقیر دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں بلکہ آخرت کو اس حقیر دنیا پر ترجیح دے رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں. تو اصل میں تو بیوقوف یہ ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو قالو اِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں شیاطین سے مراد یہ ابلیس یا ابلیس کی ذریت نہیں ہے، یہاں شیاطین الانس مراد ہے کہ یہودی علماء کے پاس، اپنے منافقین سرداروں کے پاس، جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ کے پاس، جو اس انسانی گروہ کے شیطان ہیں، جب یہ اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ انا معکم، گھبراؤ نہیں، ہم وہاں تو بس یوں گئے تھے. کیا کرنے گئے تھے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑانے، ان کا تمسخر کرنے گئے تھے، ہم تو اصلاً تمہارے ساتھ ہیں. یہ نفاق تھا ان کا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ان کی گمراہی کی بدولت، ان کے نفاق کی بدولت یہ ان کے ساتھ خود مذاق ہو رہا ہے. صحیح بات تو یہ ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں چھوڑ دیا ہے ان کی سرکشی میں، ان کی ہٹ درمی میں، یعمہون، وہاں بھٹک رہے ہیں، عقل کے اندھے ہو گئے ہیں، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے اب ان کو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. دو چیزیں ہیں، انسان ایک چیز دیتا ہے اور ایک چیز لیتا ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہدایت ہے اور ایک طرف گمراہی ہے. انہوں نے گمراہی کو قبول کیا ہے، ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو پھر فما ربحت تجارتہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی تجارت بالکل بھی نفع نہیں دینے والی ہے، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی انہیں ہدایت ملنے والی. انہوں نے جب ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی، اسے قبول کیا ہے، تو اب یہ جان لے کہ اب ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. اب آگے دو اہم ترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں براہ راست ہمیں کوئی بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں، کہیں واقعات کی روشنی میں کوئی عبرت اور نصیحت کی بات آتی ہے، اور کہیں مثالیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. تو یہاں دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو بالکل پکے منافقوں کی مثالیں ہیں، اور ایک ان منافقوں کی ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر ہے، ذرا کمزور قسم کے لوگ ہیں. وہ پکے منافق تو نہیں ہیں لیکن ضرور منافق ہیں.
وہ ادھر کا بھی فائدہ چاہتے ہیں ادھر کا بھی فائدہ چاہتے ہیں. تو دونوں مثالیں دیکھیے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک آگ روشن کرے. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب وہ آگ اپنے ارد گرد کو، پورے ماحول کو روشن کر دے تو کیا ہو؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ختم کر دے، ان کی نور بصارت ختم کر دے، ان کی آنکھیں ہی لے لے. وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے. لا یبصرون، انہیں کچھ نظر نہ آئے. تصور کیجئے یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پورا قافلہ جا رہا ہے کسی اندھیری رات میں اندھیرے راستے پر. اب وہاں ایک شخص اٹھے اور وہ آگ جلائے. اس لیے آگ جلائے کہ جو پورا قافلہ ہے یہ قافلہ اس کی روشنی میں اپنی راہ دیکھ سکے اور اس راہ پر چل سکے. اس نے بڑی محنت و مشقت کے بعد ایک آگ تلاش کی اور اسے روشن کیا. آگ جیسے روشن ہوئی تو پورا راستہ نظر آنے لگا، چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی. لیکن اتنے میں کیا ہوا؟ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی تو بینائی ہی چلی گئی، ان کی تو آنکھیں ہی سلب ہو گئی ہیں، اب انہیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب کیا ہو؟ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے آگ جلانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ سمن، یہ بہرے بھی ہیں، بکمن، گونگے بھی ہیں کہ کچھ بول نہیں سکتے کہ بھائی مجھے دکھائی نہیں دے رہا بتاؤ. اومیون، اندھے بھی ہیں کہ اب کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے. فہم لا یرجعون، پس اب یہ لوٹ نہیں سکتے. یہ مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ پورا انسانی قافلہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، ظلم و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن کیا. جب ہدایت کا چراغ روشن کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ آنکھیں کھولتے اور سیدھی راہ پر چل پڑتے. اور لوگوں نے کیا، چلے کچھ لوگ، لیکن ان منافقوں اور ان پکے کافروں اور ان پکے منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ چراغ روشن کیا تو اب انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی، ان کی آنکھیں بند کر لی. جب بند کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی بینائی ہی چھین لی. اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں. یعنی کان تو ہے لیکن حق سننے سے بہرے ہیں، زبان تو ہے لیکن حق بولنے سے گونگے ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن حق نہیں دیکھ سکتے. فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹیں گے نہیں. اب دوسری مثال، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا یہ کہ ایک زور کی بارش آسمان سے آئے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہو، ورعد، اور گرج بھی ہو، وبرق، اور بجلی کی کڑک بھی ہو. یجعلون اصابعہم، تو یہ لوگ اس کے ڈر سے کیا کریں؟ اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیں موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور حالانکہ اللہ تعالی ان کا مکمل احاطہ کیے ہوا ہے، مکمل قابو ہے اللہ تعالیٰ کا ان کافروں پر. لیکن کیا ہے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، پھر جب وہ ان کے لیے ذرا روشن ہوتی ہے، یعنی وہ بجلی ان کے لیے روشنی پھیلاتی ہے تو مشوا فیہ، تھوڑا سا چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، پھر جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو قوم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ان کے کانوں کو اور ان کی بینائی کو ختم کر دے، یعنی نہ یہ سن سکیں، نہ یہ بول سکیں، نہ یہ سن سکیں اور نہ ہی یہ دیکھ سکیں.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مختصر یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان پکے کافروں کا ذکر فرمایا جنہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ دعوت کو پہچان کر حق واضح ہو جانے کے بعد اسے رد کیا، سرکشی کی، ہٹ دھرمی کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے، لوگوں کو اذیتیں دینے لگے، پریشان کرنے لگے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری فرمائی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب انہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے، تو بس اب تو ان کے لیے عذاب ہی ہے، اور وہ بھی عذاب کون سا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اور پھر آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک جن لوگوں کا تذکرہ ہوا وہ منافقین ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے لیکن وہ مومن نہیں تھے، بلکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، دوگلاپن تھا۔ وہ مسلمانوں میں آتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور کافروں میں جاتے، یہود میں جاتے، اپنے لوگوں میں جاتے، اپنے شیطانوں میں جاتے تو کہتے کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ تو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور 2 مثالیں بھی ان کے سامنے رکھی ہیں کہ اتنی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہیں اپنا مفاد عزیز ہے، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پکے منافق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ہی، ان کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیا، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں مفاد نظر آیا تو ادھر، وہاں مفاد نظر آیا تو ادھر، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی بھی نائی بھی سلب کر لیتے، ان کی قوت سماعت بھی حذف کر دیتے، ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کو آزادی دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی ہوش ہے، ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، حق کو قبول کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ خیر، یہ منافقین کا تذکرہ تھا۔ خاص طور سے ان منافقین کے تذکرے میں ہم مسلمانوں کو بڑی تنبیہ ہے کہ جس طرح یہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ اسلام والا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے تو تھے، لیکن جو ایمان کے مطالبے تھے، ایمان کے تقاضے تھے، وہ نہیں پورا کرتے تھے۔ ایمان کے لیے اگر قربانی کی ضرورت پڑتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یہی حال آج ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم اور آپ بھی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب ایمان کے لیے، دین کی دعوت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو دین کے مطالبے ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں، جب وہ پورا کرنے کا مطالبہ ہم سے ہوتا ہے تو ہم سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن اپنے حالات پر غور کریں، آخر کتنے ایسے ہیں جو دین کے مطالبات پورے کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو نماز کو مکمل پڑھ رہے ہیں، کتنے ہیں جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے قوانین کی پامالی نہیں کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں، سودی لین دین نہیں کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں، آج ہم سب وہی کچھ کر رہے ہیں جو منافقین کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان سے اور ان کے اعمال سے، ان کی روش سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ہم تو بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان متقین میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے خوشخبری دے دی ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رہے، اس دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی فلاح، اس دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اسی میں ہے،
کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کریں اور اس کی ہدایات پر چلیں، اس کے احکامات پر چلیں، اور 100% اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں، اور دین کے جو مطالبے ہو، دین کے جو تقاضے ہو، اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔